بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ کیا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے، استخارہ کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیا کرنا ضروری بھی ہے یا ایسی ایک رسمی چیز ہے جو مسلمانوں میں چل پڑی ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک رسمی چیز ہے نہیں استخارہ۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہے خدا سے خیر طلب کرنا۔ زمانہ جہالت میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی شخص کوئی اہم کام کرتا، مثلا کوئی بڑا سودا کرتا یا تجارت کے لیے نکلنے کا پروگرام ہوتا سفر پر، یا کوئی اور بڑا کام نکاح وغیرہ تھا، تو ہوتا ہے کہ وہ آتا خانہ کعبہ، وہاں کے جو مجاور ہیں، مجاور اس زمانے میں آج کل کی چیز سمجھو کہ اس کے جو ملنگ وغیرہ ہے، وہاں پر جو بیت اللہ کے خیال رکھنے والے ہیں، ان کے پاس ایک تیلی ہوا کرتی جس میں وہ تیر ڈالتے، اور کچھ تیروں پر یہ لکھا تھا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ کچھ تیر پر لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا۔ کچھ تیر خالی ہوتے۔ اب وہ شخص آتا جس نے بڑا کام کرنا ہے آگے، اور یا بڑا سودا کرنا تھا، تو وہ آتا معلوم کرتا کہ کیا میرے لیے یہ کام کرنا صحیح ہے مستقبل کے لحاظ سے یا نہیں ہے۔ تو وہ پال نکالتا، آٹھ ڈالتا، تیر نکالتا، اگر اس پر لکھا ہوتا کہ امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے یہ، تو وہ کام کرتا، اور اگر اس پر لکھا ہوتا کہ نہانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیتا اس کام کو۔ اور اگر خالی تیر نکالتا تو دوبارہ پھر کوشش کرتا کہ دوبارہ، اس کا مطلب یہ کہ جب خالی تیر نکلا کہ دوبارہ اب ٹرائی کرو دوبارہ کیا نکلے گا۔ تو ظاہر بات یا تو امرنی ربی نکلے گا یا نہانی علی ربی نکلے گا کہ میرے رب نے حکم دیا، میرے رب نے منع کیا، ایک تیر میں سے ضرور کوئی تیر نکلتا۔ تو یہ زمانہ جہالت کی تھی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نہ آئی جس میں اس برے فعل سے روک دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ پر افتراء ہے، جھوٹ ہے، کہ اللہ نے کب آپ کو حکم دیا کہ آپ یہ کام کرو، یہ کام نہ کرو۔ تیروں کے نکالنے کو آپ اللہ کا حکم سمجھتے ہو، کس نے اللہ پر جھوٹ کیوں باندھتے ہو؟ تو اس کام سے تو روک دیا گیا، پال نکالنے سے روک دیا گیا۔ تو اس کی جگہ پر اسلامی تعلیمات آئی، وہ استخارے کی ہے کہ جب تمہیں کوئی اہم کام کرنا ہے اور ایک بہت بڑے کام، جائز کام کے لیے جا رہے ہو، اور مستقبل میں خدشہ ہے کہ کچھ ہو نہ جائے، تو اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اب استخارے کا حکم آیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ اپنی آدمی تدبیر کرے گا، اپنے مشورے کرے گا، اور عقل کا صحیح استعمال کرے گا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، اب اللہ سے مشورہ ہے یہ استخارہ کہ اللہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ میرے لیے صحیح بھی ہے یا نہیں۔ مستقبل کے لحاظ سے چونکہ مستقبل کا انسان کو علم نہیں ہوتا، گویا استخارے میں آپ اللہ کے علم کو سامنے لا رہے ہو، اور یا آپ اللہ کے علم پر اعتماد کر رہے ہو۔ تو یہ اللہ کے علم پر ایک اعتماد ہے کہ اللہ مجھے اپنے علم کا کچھ پتہ نہیں، اور یا اللہ مجھے اپنے علم پر اعتبار نہیں ہے، اور میں آپ کے علم کے طفیل اور آپ کے علم کو دیکھتے ہوئے آپ سے یہ مشورہ کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ استخارے کا یہ مقصد ہے، اور اسی وجہ سے استخارہ کیا جاتا ہے۔ اور استخارہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو پہلے اپنے سینئر سے مشورہ کرتا ہے، اور جو تجربہ کار اور ماہرین ہوتے ہیں اس کے پاس جاتا ہے، پوری اس سے معلومات کرتا ہے، نفع و نقصان کو معلوم کرتا ہے، اس کے بعد پھر ان کے علم پر بھروسہ کر کے کوئی کام شروع کرتا ہے۔ تو گویا استخارہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے علم کو چھوڑ کر اللہ کے علم پر اعتماد کر کے، اور اللہ سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ انسان تو چلو کبھی بھی غلط مشورہ بھی دیں گے، دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کی صفت تو بندے پر وہ مہربانی ہی کرنا ہے، اور اللہ کی صفت تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ودود ہے، اور محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو وہ انسان کے لیے ایسی چیز کبھی بھی پسند نہیں کرے گا جس میں اس کو نقصان ہو۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کی طرف جو رہنمائی ملے گی وہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی، اور اسی وجہ سے استخارہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ خیر طلب کرنا۔ جب ہم استخارہ کی جب ڈکشنری میں معنی دیکھتے ہیں تو اس میں ہے خیر طلب کرنا، یعنی ایک کام کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں میرے لیے شر ہے یا خیر ہے، تو اللہ سے اس کی خیر مانگنا کہ اللہ اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو یہ کر دے، اور اگر اس میں میرے لیے شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اس کے مقصد میں خود ہی استخارہ کا معنی پایا جاتا ہے کہ جس کے معنی ہے خیر طلب کرنا۔ تو استخارہ کا مطلب یہ ہے خدا سے خیر طلب کرنا، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی اہمیت کی اتنی ترغیب دیتے
اور اتنی ہدایات دیتے، اتنی اہمیت بتاتے جتنے قرآن کی کسی صورت کے بارے میں ہے۔ اور بخاری کی روایت ہے اذا ہم احدکم بامر فلیرکع رکعتین من غیر فریضہ، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اہم کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لے۔ تو یہ 2 رکعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ 2 رکعت استخارے کی پڑھ لے، اس کے بعد وہ اللہ سے مشورہ طلب کرے اور اللہ سے خیر کی طلب مانگے۔ اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی بڑے امر کی طرف جاتے، بڑے کام کرتے، تو اس سے پہلے استخارہ ضرور کرتے۔ تو استخارہ کوئی رسمی یا وہمی چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اس کی ایک بہت بڑی اہمیت موجود ہے، اور بہت سے حدیثیں اس کے کرنے پر آئے ہیں۔ اور استخارہ نہ کرنا محرومی ہے، اپنے آپ کو خیر سے محروم رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ انسان کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ استخارہ کرے، اور انسان کی بدبختی کی علامت یہ ہے کہ وہ استخارہ کو چھوڑ دے، اور انسان کی خوش بختی یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے فیصلے پر راضی ہو جائے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں پر وہ ناراضگی کا اظہار کرے۔ اور ایک حدیث میں ہے ما خاب من استخارہ، کہ وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا جو استخارہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انجام کے لحاظ سے استخارہ کرنے والا کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ بظاہر اگر اس کو کچھ مشکلات نظر آئے، بظاہر اگر اس کو ناکامی کے آثار نظر آئے، لیکن حدیث کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور حدیث میں جب کہا گیا کہ وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا تو انجام کے لحاظ سے کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر بعض اوقات بظاہر نظر آ جائے کہ حالات اس کے فیور میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن انجام کی جب وہ دیکھے گا بعد میں تو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں نے استخارہ کیا اور استخارے کے مطابق جو میں نے کام کیا تھا اس میں کیا فائدے ہیں۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة